ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ مجھے کوئی پہلے بتایا نہیں گیا تھا، میں کچھ سپیچ کی تیاری کر کے آ جاتا، لیکن اچانک مجھے حاجی انور چٹھا صاحب نے فون کیا ہے کہ آپ ادھر آئیں، آپ کی دعوت ہے۔ میں تو ورپال جا رہا تھا، ورپال میرا درس تھا مغرب کے بعد، لیکن ان کے کہنے پر میں ادھر آ گیا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے کسی آدمی کو، کسی پرسنالٹی کو سیاست کے لیے جو اس کے اندر خصوصیات رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے اندر بیان فرمایا کہ ایک قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا حاکم مقرر کیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم فلسطین کو آزاد کروا سکیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھ لینا، جب اللہ رب العزت کوئی باصلاحیت آدمی آپ کے سامنے لائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر آپ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی باصلاحیت آدمی، کوئی قیادت ہمیں ملے تو ہم اس کو اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارا سربراہ مقرر کیا ہے، وہ تمہارا قائد ہے۔ اس قائد کی قیادت میں تم فلسطین کو آزاد کراؤ۔ اس میں ایک قائد کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ لوگوں نے کہا ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہم ان سے بڑے جاگیردار ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس، اللہ رب العزت نے اس کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس اور بھی صلاحیتیں ہیں، تم اسی کو اپنا پیشوا مقرر کرو۔ اس آیت کریمہ کو اس موقع پر آپ کے سامنے بیان کرنے کا، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو فلیکس لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر 3 تصاویر ہیں۔ ایک سائیڈ والی تصویر ہے، آپ دیکھ لیں، یہ میرے ماموں جی ہیں جناب انصر جاوید تارڑ صاحب۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ علاقے کا جو کسی کو کوئی مجبور ہو، کسی کو کوئی کام ہو، وہ ان کے پاس گیا ہو، اس نے کام نہ کیا ہو، کوئی بندہ مثال نہیں پیش کر سکتا۔ ہر ماڑے کے ساتھ چلے ہیں، ہر کمزور کے ساتھ چلے ہیں۔ اور سیاست سے پہلے ہی وہ تو خدمت خلق کے لیے انہوں نے اپنا آپ وقف کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو تصویر ہے وہ میرا شاگرد ہے عمیر یوسف چٹھا۔ آپ جب رسول نگر روڈ پر سفر کرتے ہیں تو بائیں طرف ایک گاؤں آتا ہے رسول پور جنڈا والا۔ آپ اس دیکھیں، اس گاؤں کے چوراہے پر
ایک بڑا نام لکھا ہوا ہے عمیر یوسف چٹھا، جب اپنی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، طلباء کا چیئرمین تھا، طلباء سوسائٹی کا صدر تھا، اس وقت کا نام لکھا ہوا ہے۔ چند ماہ پہلے میرے سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی تھی، میں نے داڑھی کی مبارکباد دی، بہت خوش ہوا۔ کہتا ہے میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ جب اس طرح کے باصلاحیت لوگ جناب سامنے آ جائیں تو پھر چوروں کو، ڈاکوؤں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے۔ اور میری بات یاد رکھیے، یہ جو نوجوان حافظ شعیب صاحب ہیں، میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، میرا کلاس فیلو ہے، میں نے اس کے ساتھ پڑھا ہے، الحمدللہ پورا پنڈ بلکہ پورا علاقہ گواہ ہے، بہترین۔ جب آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہمارے گاؤں میں قبرستان کے کچھ کام کرنے کے لیے نوجوان آگے بڑھے تو سب سے پہلے حافظ شعیب چٹھا صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا، مالے درمے سکھ نے ہر لحاظ سے سب سے بڑھ کر تعاون کیا۔ آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ادارے میں فلاں چور بیٹھے ہیں، پولیس میں فلاں چور بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں ادارے میں فلاں چور بیٹھے ہیں، فلاں محکمہ گندا ہے، فلاں محکمہ گندا ہے۔ بھائی آپ کے پاس موقع ہے، جب باصلاحیت، جب شریف لوگ، جب عزت والے لوگ جو ہیں کوئی محکمہ جوائن نہ کریں تو پھر چوروں نہیں آنا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی جناب برادری کا بھی بت توڑا ہے، آپ میدان میں آئے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہ آپ نے اپنی جناب برادری کا بھی بت توڑا ہے، آپ میدان میں آئے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔